بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان منافقین کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں سے متعلق ہے۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنی اصل صورت دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ انسان کی حس کمزور ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاب نہ لا سکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ کہ میرے جسم کو اس کے حواس کی کمزوری کا علم ہو۔ ہاں، انسان کے جسمانی حواس یقیناً کمزور ہوتے ہیں، لیکن انسان کی روح نہایت طاقتور ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی مثال لوہے اور پتھر کی سی ہے، لیکن اس کی صفت چکماک کی سی ہے جس میں آگ جیسی قوی مخلوق پوشیدہ ہے۔ قوی کا ضعیف سے پیدا ہونا لازم نہیں ہے۔ انسان کا بدن چکماک کے ذریعے آگ سے پیدا کرتا ہے اور وہی آگ انسان کے بدن کو پھونک ڈالتی ہے۔ انسانی جسم میں ایک ابراہیمی آگ پوشیدہ ہے جو جوش سے اس آگ کے کرے پر غالب آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اگرچہ پہلے لوگوں کی کھیتی بتایا، لیکن چونکہ پیداوار اصل سے بڑی ہے اس لیے اس کو ان سے سابقہ بتایا۔ سامعین کرام، پتھر اور لوہا ہتھوڑے سے عاجز ہیں، لیکن ان سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ ان گنت ہتھوڑوں کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انسان اگرچہ اس دنیا اور جہاں کی پیداوار ہے، لیکن اصل میں بڑھا ہوا ہے، اور انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، مگر اس کی روح ساتوں آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے اور ان کے ایک پر نے مشرق اور مغرب کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور عرض کی کہ یہ خوف اور ہیبت تو منکرین کے لیے ہے، دوستوں کے لیے تو محبت ہے۔ بادشاہ کا رعب و دبدبہ عوام و خواص سب کے لیے ہوتا ہے تاکہ عوام متکبر نہ ہوں اور شر نہ پھیلے۔ بادشاہ کے اس رعب کی وجہ سے شہر پرامن رہتے ہیں، لیکن جب بادشاہ اپنے خواص کی محفل میں ہوتا ہے تو وہاں خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی بدلے میں قتل کا خوف ہوتا ہے، اور محاسبے کی کچہری عوام کے لیے ہوتی ہے۔ اے سخی، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی راست روی کو خوب جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی وہ حس جو چھپ جانے والی ہے اس وقت مدینہ منورہ کی مٹی کے نیچے آرام فرما رہی ہے، لیکن وہ بڑی مخلوق جو صف شکن ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مجلس میں موجود ہے۔ تغیر تو جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور روح تو باقی رہ جانے والی اور ہمیشہ روشن سورج کی مانند ہے۔ روح کے لیے تغیر نہیں، اور وہ نہ ہی مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اس کا تعلق تو عالم امر سے ہے۔ سامعین کرام، اس بے ہوشی کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے تھا، بیماری اور درد علم کا تعلق بھی اسی جسم سے ہے۔ روح کے اوصاف کا بیان ممکن ہے، اگر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں تو کوئی بھی سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری دونوں آنکھیں اگرچہ سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سوئی ہوئی نہیں، بلکہ اس پر جسم کی حفاظت کے لیے غیر اختیاری تغافل طاری ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ہوش ہونے سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روحانی پروں کو پھیلا دیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں گے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے۔
جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر ان کی پہنچ سے آگے تھی، اور حیرانگی اس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے پڑ چل جانے کا عذر کیوں پیش کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ خواہ ان کے پڑ چل جاتے یا جان چلی جاتی، یہ ناسوتی موت تو ایک کھیل ہے۔ اے حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، عوام کی عقول الٹی ہیں، ہماری یہ باتیں انہیں الٹی ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ناسوتی ہیں، آپ ان میں عارضی ہیں، ان کی عقول کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا وطن تو عالم آخرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ فرعونیوں سے نرم لہجے میں بات کریں، مخالفین سے سخت لہجے میں بات کرنے سے بات بگڑ جاتی ہے، اور نرمی سے بات کیجیے مگر صحیح بات کیجیے، اور ان کا دل رکھنے کو غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ آپ روحانی نصیحت کریں جس میں الفاظ کی حاجت نہ ہوتی، مثنوی کے مضامین اور علوم میں جو انگورستان کی مثال ہیں، اس میں وہ باتیں نہ کریں جو عوام کے لیے حجاب کا کام دیں۔ جب یہ لوگ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو جائیں گے تو یہ مثنوی ان کے لیے مفید ہوگی۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہر یہودی اور نصرانی کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے ان کے دل تڑپتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعائیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہر وقت ان کے گمان میں رہتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیالی تصویر بنا رکھی تھی، اور ایک دیوار کی دو رخی اس کا عیب ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیوار پر پڑ جائے تو وہ اپنی بے رخی کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ چیز ان کے پاس آئی جس کو وہ جان چکے ہیں تو وہ اس کا کفر کرنے لگے۔ وہ کافر کھوٹے سکے تھے، جب ان پر ایمان کی گرمی پڑی تو وہ کالے ہو گئے۔ کھوٹوں اور منافقوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی۔ کھوٹا کسوٹی کے شوق کی شیخی مارتا ہے تاکہ دوسروں کو شک میں مبتلا کرے، اور وہ سمجھیں کہ اگر یہ کھرا نہ ہو تو کسوٹی کا شوق کیوں ظاہر ہوتا۔ ایسے شکوک میں نااہل مبتلا ہوتے ہیں، اور ان نااہلوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کھوٹا کسوٹی چاہتا ہے، لیکن جھوٹی کسوٹی چاہتا ہے جس سے اس کا عیب ظاہر نہیں ہو سکے۔ سامعین کرام، یہ کلام اس قدر دراز ہے کہ قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اتنی بات جان لیں کہ جو کسوٹی عیب کو چھپائے وہ کسوٹی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اسے پہچاننے کا نور ہے۔ جو آئینہ چہرے کا عیب چھپائے وہ آئینہ نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ ایسے آئینے کی جستجو ہرگز نہ کریں، وہ آئینہ تلاش کریں جو چہرے کو صحیح طرح دکھائے۔ ایسا آئینہ تیرا مرشد ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے تجھے اللہ تعالیٰ خود ایسا آئینہ بنا دے گا کہ اس میں عرش اور آسمان نظر آنے لگیں گے۔ عرش و آسمان تو کیا، اس میں آئینے میں تجھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آئیں گی اور تو جان لے گا۔ سامعین کرام، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جسم اور روح کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ جسم کے ساتھ انسان پر کچھ قیود و حدود لاگو ہوتی ہیں، جبکہ روح ان حدود و قیود سے جدا ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ حضور اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے یہود و نصارہ کی مانند نہ بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رابطے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ منکر ہو گئے۔ ایسے کھوٹے اور منافقوں سے بچیں جو ہمیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کرنے کے بجائے دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کامل مرشد کا دامن تھام لیں، اور اس کی صحبت تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔